تو حامد خان صاحب اگر وہ چلے جائیں قائل کر لیں تو ایک بات ہے، مگر اگر قائل نہ کر سکیں یا بصورت دیگر وہ نہ جائیں، صدر مملکت کے پاس پھر بھی یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے تئیں تاریخ دے دیں عام انتخابات کی؟ جی بالکل صحیح ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن میں کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی ہے۔ عام قانون جو ہے الیکشن ایکٹ وہ نہیں کر سکتا اس کو روکنے کی جن کو، اور اگر اس کو مسترد کر دے الیکشن کمیشن کہ آپ کا تو یہ رائٹ ہی نہیں ہے اور ہم یہ نہیں کر سکتے، پھر کیا ایک نیا آئینی بحران، ایک اور بحران پیدا ہوگا اور وہ واضح طور پہ آئین کے خلاف ہوگا۔ آئین کی شق کو آپ کس طرح نظر انداز کر سکتے ہیں ایک عام قانون کی شق کے سامنے؟ تو یہ بنیادی اس اصول کے خلاف ہے کہ آئین جو ہے یہ بنیادی قانون ہے اور اس بنیادی قانون نے ہی پریویل کرنا ہے دوسرے قوانین۔ اور بیرسٹر صلاح الدین احمد صاحب، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے چیلنج کر دیا ہے۔ پاکستان بار کاؤنسل اور پروونشل بار کاؤنسلز نے بھی پریس ریلیزز دے دی ہیں کہ 90 دن میں الیکشنز ہونے چاہیے۔ پیپلز پارٹی کا موقف بھی کھل کے سامنے آ گیا ہے، اب صدر کا یہ خط بھی آ گیا ہے۔ سپریم کورٹ اب یہ سنے گی بھی معاملہ، الٹیمیٹلی ایک بار پھر سپریم کورٹ کے کورٹ میں جائے گا، ادھر ہی فیصلہ ہونا ہے عام انتخابات کا۔ چیف جسٹس چند دنوں میں ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، تو یہ انیویٹبلی کیا معاملہ آنے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے رکھا جائے گا؟ بالکل، یہ تمام معاملات اب تو ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ تمام تر جو ہماری یہاں سیاست ہوتی ہے وہ عدالتوں میں ہی ہوتی ہے، تو یہ بھی جو سارے معاملات ہیں یہ ایونچولی سپریم کورٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں اگر کیئر ٹیکر چیف منسٹر بیٹھے تھے، میری رائے میں تو ویسے میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا جو فیصلہ ہے وہی انویلیڈیٹ ہو جاتا ہے۔ تھے صرف اس میں 2 چیف منسٹرز جو تھے وہ کیئر ٹیکر تھے، اور یہ بھی ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے کہ آیا یہ اپروول دینا ایک پالیسی کوشچن ہے یا نہیں ہے وغیرہ، بٹ بہرحال ایونچولی تو ڈیسائیڈ سپریم کورٹ ہی کرے گی۔ میجورٹی کا فیصلہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں چلتا ہے، اگر 2 نگران وزرائے اعلیٰ کو نکال بھی دیا جائے پھر بھی 5 ہیں انکلوڈنگ پیپلز پارٹی جنہوں نے اس کے حق میں فیصلہ دیا۔ سو ایدر وچ وے وہ تو فیصلہ پھر بھی سٹینڈ ہوگا، مگر اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 چیف منسٹرز کے کہنے پہ وہ چینج ہوتا ہے، دا اوور آل ڈیسیجن وڈ ہیو نیور دا لیس ایک ہی رہتا، تو اس سے کوئی اتنا میں نہیں سمجھتا کوئی۔ بٹ بیرسٹر صاحب، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ آنے تک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کسی بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے، فل کورٹ چیف جسٹس بندیال صاحب بنا نہیں رہے، تو ایدر وچ وے اگر وہ اپنی مدت ملازمت ختم ہونے سے پہلے ہی اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں، ڈو یو تھنک کہ ایک اور رقص کھڑا ہو جائے گا اور اس کو قبول نہیں کریں گی پی ڈی ایم کی جماعتیں یا دیگر فریقین؟ یہ دیکھیں، پی ڈی ایم کی جماعتوں کا کیا پولیٹیکل رد عمل ہوتا ہے وہ تو وہی بہتر بتا سکتی ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کافی جو ہم نے پچھلے 4-6 مہینے میں اور اس سے پہلے بھی جو بحران، آئینی بحران دیکھے ہیں، بہت حد تک وہ حل ہو سکتے تھے کہ اگر فل کورٹس بنائی جاتی یا کوئی طریقہ کار ایک بنایا جاتا کہ اس قسم کے بہت ہی کنٹینشس جو آئینی معاملات ہیں وہ کس قسم کی بینچز سنیں گی۔ اس انسسٹنس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں بہت سارے جو فیصلے ہیں وہ ان کی جو فورس تھی وہ ڈپلیٹ ہو گئی اور اس کا کئی قوتوں نے فائدہ اٹھایا۔ تو بہرحال یہ ایک ایشو ہے اور آئندہ جو اگلے 20-25 دن ہیں اس میں اب دیکھتے ہیں اب آگے اس میں کیا ہوتا ہے۔ اور حامد خان صاحب، الیکشن کمیشن نے کل تحریک انصاف کے چیئرمین کو 2 بجے بلا لیا، گو کہ وہ تو جیل میں ہے، شاہ محمود قریشی بھی جیل میں ہے، تو پی ٹی آئی کا کوئی اور نمائندہ غالباً کل جائے گا الیکشن کمیشن مشاورت کے لیے۔ 3 بجے مولانا فضل الرحمان کو بلا لیا ہے، 25 اگست کو شہباز شریف صاحب کو بلا لیا ہے، 26 اگست کو زرداری صاحب کو بلا لیا ہے۔ یہ ساری مشاورت جو ہے یہ کون سے قانون کے تحت ہو رہی ہے؟ ان پولیٹیکل لیڈر سے مشاورت کرنا اس ٹائم پہ کیوں کر ضروری ہے الیکشن کمیشن کا؟ یہ تو وہی بتا سکیں گے، بہرحال وہ بہرحال ان کو
اگر بلایا ہے تو پھر جیل سے ریلیز کریں اور کوشش کریں. آپ الیکشن کمیشن اگر ان کی بات سننا چاہتا ہے تو پھر اس پر فرض ہے کہ وہ اس پر اسٹینڈ ہے اور کہیں کہ ان کو ریلیز کر کے ہمارے پاس آنے دیں. یہ کیا جا سکتا ہے اگر الیکشن کمیشن تقاضا کرے کہ ان کو جیل سے رہا کر کے لایا جائے مشاورت کے لیے؟ رہا کر کے یا ان کو اتنی دیر کے لیے جتنی دیر کے مشاورے چاہیے ان کو پیش کیا جائے تو بالکل کر سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ کل کو دیکھیں گے کہ اس میں کتنی ہمت اور کتنی جان ہے الیکشن کمیشن میں. اور بیرسٹر صاحب، نمبر 1 کیا آپ کو لگ رہا ہے جس طرح حامد خان صاحب کہہ رہے بلایا جا سکتا ہے کہ ان سے بھی پھر مشاورت ہو؟ وہ تو اٹک جیل میں موجود ہیں، لیکن کون سی ضرورت ہے آئینی اور قانونی طور پر مشورہ کرنے کی، جبکہ آئین اور ایکٹ تو بڑا سادہ ہے، ان کو اپنی ذمہ داریاں سر انجام دینی ہے، اس میں مشاورت کس پہلو پر کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ جو بات ہے کہ ان کو جیل سے بلایا جا سکتا ہے، الیکشن کے کانڈکٹ میں بہت آئین کے تحت الیکشن کمیشن کو بہت واسٹ پاورز دی گئی ہیں کہ وہ کسی بھی ایگزیکٹو اتھارٹی کو، کسی بھی ایگزیکٹو باڈی کو کوئی بھی انسٹرکشنز دے سکتی ہے فار دا پرپسز آف کنڈکٹنگ دی الیکشنز. تو اس سلسلے میں اگر وہ میں نہیں سمجھتا، شاید رہا کرنے کی پاور تو نیچرلی آبویسلی کسی عدالت کے پاس ہی ہوگی، کوئی بیل دینا یا رہا کرنا، مگر یہ ضرور ہے کہ وہ جیل اتھارٹیز کو کہہ سکتی ہیں کہ ان کو ہمارے پاس پیش کیا جائے. ماضی میں آپ نے دیکھا ہے پارلیمنٹ میں بھی پیپل ان کسٹڈی بلائے جاتے ہیں، ان سے اگر کوئی اسمبلی سمجھے کہ ان سے کوئی چیز پوچھنے کی ضرورت ہے وغیرہ، تو وہی پاور میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن بھی کر سکتی ہے. آج سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت سے اپیل متاثر ہو سکتی ہے؟ میں خان صاحب کی بات میں صرف اتنا اضافہ کروں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جج صاحبان کو بھی پینڈنگ کیسز میں اپنی ریمارکس میں، دیکھیں بات یہ ہے کہ اب وقت بدل چکا ہے، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز فوری طور پہ رپورٹ ہوتی ہے. تو جج صاحبان کو بھی چاہیے کہ وہ اگر بے شک ان کی آبزرویشنز کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوتے، مگر جج صاحبان کو بھی چاہیے کہ اپنی جو کامنٹس ہیں وہ ذرا گارڈڈ کیا کریں، کیونکہ چاہے وہ بے شک ان کا ویو کچھ اور بدل جائے بعد میں وغیرہ، مگر ان کے اس قسم کے کامنٹ سے ایک پبلک بھی پرسپشن ڈرا کرتی ہے اور ماتحت عدالتیں اور ماتحت جج صاحبان بھی جو ہیں وہ بھی ایک امپریشن، ایک موڈ آف سپیریئر جج کا وہ ڈرا کرتی ہیں. تو ان کو اپنی کامنٹس میں ذرا محتاط رہنا چاہیے.